تو سب سے بڑی خیر تو وہی تھی، ذات گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ نے عطا فرمائی ہمیں. تو کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے تو پہلے دی ہوئی انسانوں کو، کیسی عبادات عطا فرمائی ہیں یہ اللہ نے دی ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. کیسی کیسی تسبیحات عطا فرمائیں، کیسی کیسی دعائیں عطا فرمائیں، کیسے کیسے صحیفے عطا فرمائیں، کیسی کیسی کتابیں عطا فرمائیں، کیسے کیسے دن عطا فرمائیں، کیسی کیسی راتیں عطا فرمائیں، کیسے کیسے مہینے عطا فرمائیں. تو ان سب سے ٹاپ پہ پوچھ رہے وہ آدمی، تو پتہ ہے سامنے تھے ان کے کہ اور کیا خیر تھا جو سب سے اچھی خیر تھی. لگتا تو نہیں اس کے علاوہ بھی خیر ہو سکتی، اتنی بڑی چیزیں ہمیں دی اللہ پاک نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب پڑھا، خوبصورت جواب ہے اس کا، اور بڑا اونچا جواب ہے. فرمایا مختصر، الخلق الحسن، انسان تو سب سے بہترین عمدہ چیز جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے وہ اخلاق حسنہ ہے. الخلق الحسن، گویا کی ساری عبادات سے افضل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق حسنہ. اتنا بلند کرتی ہے کہ اس کی ساری عبادات جتنی بھی ہیں اسی کی وجہ سے قبول ہوتی ہیں. یہی وہ اخلاق ایسی سیڑھی ہے کہ جس پر چڑھی کڑھی ہی انسان اللہ کی معرفت اور عرفان کو حاصل کرتا ہے. یہ نہ ہو تو پہنچ ہی نہیں سکتا. سیڑھی یہی ہے، عبادت سے نہیں پہنچتا. کس سے پہنچتا ہے؟ اخلاق سے. جتنے بھی اولیاء اللہ دنیا میں آئے جاتے رہیں گے، وہ کب بنے؟ جس وقت ان میں اخلاق حسنہ موجود ہو گیا. اخلاق آ گیا. اخلاق جو ہے یہ تزکیہ قلب کی سب سے ہائی اور آخری سٹیج ہے. جیسے اب ہم لوگ بیٹھے ہیں سب الحمدللہ تزکیہ کر رہے ہیں نا. تزکیہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ دل سے. دل کو صفائی کرنے کے چکر میں ہم سارے لوگ ہیں نہیں ہیں. یہ چکر اور کیا چکر ہے؟ میرے پیچھے آپ لگے ہیں، میں آپ کے پیچھے لگا ہوں کہ ایک دوسرے کو دھکا دے دے کہ دل کا جو ایک ٹکڑا ہے یہ پاک ہو جائے. ہے تو یہ مقصد الحمدللہ، اور زور اس پہ لگ رہا ہے سارا، اور لگنا چاہیے. مقصد بھی یہی ہے. یہ ہم لگے ہیں اس کو پاک کرنے کے لیے، اور اس کے لیے پانی پکڑا ہے ہم نے پاک کرنے کے. وہ کون سا پانی ہے دھونے کے لیے؟ مجھے بولے نہیں، مزہ نہیں تھا. اونچا آواز ہے. ذکر اللہ، جن اللہ نے یہ پانی دیا تھا، اور جس نے نہیں شروع کیا یہ تو لکھوا لیں سونے کے لفظ سے، اس کا دل کبھی صاف نہیں ہو سکتا. کبھی صاف نہیں ہو سکتا. جب تک آپ کسی میلے کپڑے کو مشین میں نہیں ڈالیں گے کبھی صاف نہیں ہو سکتا. کتنے زور لگا لیں، 10 سال آپ مشین کے ساتھ اس کو رکھ دیں، اس کے اوپر پاؤڈر بھی رکھ دیں اور باقی ساری چیزیں رکھ دیں، 10 سال کے بعد دیکھیں اور بھی گندا ہو جائے گا، صاف نہیں ہو. لیکن الحمدللہ مشین میں ڈالیں 5 منٹ کے بعد صفاف نکل آئے گا، بالکل صاف شفاف. اس طرح دل ہے. زندگی کا زور لگا لیں آپ، ساری زندگی لگا لیں آپ ادھر ادھر، لیکن جب تک تصویر اٹھا کے دل کی طرف اللہ نہیں ہوگا دل نہیں دھل سکتا، صاف نہیں ہو سکتا. اور جیسے ہی بیٹھیں گے الحمدللہ تصویر کو گھمائیں گے اسی وقت صاف ہونا شروع ہو جائے گا. جیسے بس مشین میں ڈال دیا آپ نے اپنے دل کو، مشین میں ڈال دیا. اور مسالہ کون سے ڈالا؟ اس میں ذات اللہ، تصویر کھڑکانا شروع کر دی. کہ میری بحث کا مطلب ہی یہی تھا کہ میں اخلاق کو تکمیل دینے ہیں. اللہ اکبر. مقصود بتا رہے ہیں اپنے آنے کا اس دنیا میں، کہ میں تمہیں کوئی نماز سجدے یہ چیزیں بتانے نہیں آیا بھائی، میں تو تمہیں ایک چیز بتانے آیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ اخلاق. وہ تیرے بھی واقعی دیکھیں وہی جس مکمل جامع تعریف ادائیگی حقوق. نہیں سمجھے بات؟ حقوق کو ادا کرنا، حقوق کو ادا کرنا یہ اخلاق ہے. جس کو یہ طریقہ آ گیا کہ کس طرح لوگوں کے حق کو ادا کیا جاتا ہے، وہ بلند اخلاق انسان وہ ہوتا ہے. تو یہ عرب میں کہا تھا ان کو کس چیز کا حقوق تھا؟ نہ بیوی کا پتا جاؤ، نہ بچی کا پتا. وہ تو اٹھا کے بچوں کو درگور کر دیتے تھے. اور جب میرے آقا تشریف لائے تو وہی انسان تھے کہ جو بچوں کو کھڑے کھڑے درگور کر دیتے تھے، اور چیختے تھے، دبی ہوتی تھی آدھی زمین کے آدھی اوپر اگری ہوتی تھی. ایسے لوگ تھے، اپنے آپ بڑا اونچا سمجھتے تھے.
تو جب اصل اخلاق آیا، منہ ٹیڑھا کرنے والے اصل اخلاق کیا آیا، وہی لوگ تھے جب بدلے تو کیسے بدلے؟ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، وہی جو بچیوں کو درگور کرتے تھے، اب ان کا اخلاق کیسا بنا کہ اب وہ اتنے احتیاط انہیں ہو گیا کہ کوئی چینٹی بھی ہمارے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے. اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے، جانور کا بھی حق ہے، انسان تو انسان، کبوتروں کا بھی حق ہے، گدھے کا بھی حق ہے، ہر جانور کا حق ہے. اس کا نام حق کو جو سمجھ جائے گا وہ بلند اخلاق انسان ہو جاتا ہے. اور حق کے متضاد چیز کیا ہوتی ہے؟ جہاں حقوق نہیں ہوتے، جو قومیں حقوق کو بھول جاتی ہیں اس کے مخالف چیز آتی ہے، وہاں فساد اور فتنہ آتا ہے. ایک حدیث ہے کہ کوئی شخص چیز کی حاجت کرنا چاہتا ہے، دل بھی رکھتا ہے، لیکن حاجت پوری نہیں کر سکا، تو فرمایا اس کی اس خاصیت پر اللہ کہتا ہے دو انعام عطا فرماتا ہوں، جہنم سے بری کرتا ہوں، نفاق سے سینہ پاک کر دیتا ہوں. یہ ہے آج ہماری قوم میں بات. ہر آدمی کا حقوق ہے، ہر عورت کا حق ہے، ہر بچے کا حق ہے، ہر جاندار کا حق ہے. صرف یہی نہیں کہ مومن کی بات ہے، نہیں، کسی غیر مذہب کے شخص پہ ہم تنگ نہیں کر سکتے، اس کا بھی حساب ہوگا، پورا حساب ہوگا اس کا. کوئی کسی قسم کا ظلم برداشت نہیں ہو سکتا معاشرے کے اندر، ناانصافی برداشت نہیں ہو سکتی. یہ کوئی ہماری تشخیص نہیں ہے یہ غیر مذہب اس کو مار دو، یہ فلاں اس کو لوٹ لو، اس کا پیسہ کھا جاؤ، یہ تو غیر مذہب ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نہیں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اس کا حساب کراؤں گا کہ تم نے اس کو کیوں تنگ کیا. سب سے پہلے اس کا ہوگا. اس کے لیے کہتا ہے میں خود گواہ کھڑا ہوں گا. اللہ کے نہیں کہتا کہ میں خود گواہ بن کے آؤں گا. تم کس چکر میں انسان ہے جس کے لیے اتنا بڑا سخت قانون اور اخلاق کا میرے بھائی. کیسا سوال پوچھا اس نے آدمی نے، دیکھا آپ نے؟